الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 165 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ حضرات، اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ اللہ نے برابر جاری فرمایا تاکہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے رائے حق بتلائی، تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جا سکتا۔ وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے روبرو کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب حجتیں قطع ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویے کو اسی کے مطابق درست کر لیں، انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے رہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دیں۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی پر حجت کرنا چاہتا تھا، تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اسی غرض سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام گوشوں میں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔